اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن، بہت محبت کرنے والے، پیار کرنے والے، حفاظت کرنے والے اللہ تعالیٰ نے، حفاظت کرنے والے رب نے قرآن سکھایا۔ اس کا مطلب ہے کہ جب ہم دوسروں کو قرآن سکھائیں، چاہے اس میں 2 سال ہو گئے اور ایک بچے کو ایک شد سمجھ نہیں آ رہی، چاہے اس میں 5 سال ہو گئے اور کسی کو سورہ یاسین زبانی یاد نہیں ہو رہی، یا کوئی یاد کر چکے اور اس کو بار بار غلطیاں ہو رہی ہیں، تو ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم اس کو یا تو تانے مارنا شروع کر دیں، یا ڈنڈے مارنا شروع کر دیں، یا پائپ سے مارنا شروع کر دیں، کیونکہ اصول بہت واضح ہے۔ الرحمن نے قرآن سکھایا ہے، تو جب ہم دوسروں کو قرآن سکھائیں تو رحم ہونا چاہیے، اس میں محبت ہونی چاہیے، خیال ہونا چاہیے، کیونکہ اس طرح ہم انہیں صرف اپنے آپ سے بدگمان نہیں کر رہے کہ میں ایک برا ٹیچر ہوں، انہیں ہم اسلام سے بدگمان کر رہے ہیں کہ قرآن سکھانے والے سارے ہوتے ہی ایسے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کے نمائندے بن کے کسی کو قرآن سکھا رہے ہوتے ہیں نا، تو پھر جیسا نمائندہ ہوگا وہ ایسی ریپرزنٹیشن جاتی ہے کہ جیسے خدا بھی کوئی ویسا ہی ظالم خدا ہے کہ آپ نہیں سیکھیں گے تو پھر آپ کو ڈنڈے مارے گا۔ 13 سال اللہ تعالیٰ قریش والوں کو سکھا چکے ہیں، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور صبح دوپہر شام مذاق اڑا رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ پھر بھی 13 سال بعد اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا جبار نے قرآن سکھایا، قہار نے قرآن سکھایا، رحمان نے قرآن سکھایا۔ تو یہ سنت ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی ہے۔ اور اس کے بعد سیکوینس تو یہ ہے نا کہ انسان بنایا پھر قرآن سکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے قرآن کا ذکر کیا ہے، پھر کہا ہے خالق الانسان، ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ اسی نے کس نے؟ الرحمن نے۔ الرحمن نے انسان کو پیدا کیا ہے، انسان کسی غلطی کا پروڈکٹ نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام کی وجہ سے ہم یہاں پہ سارے نہیں ہیں، یہ دنیا کوئی سزا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت میں انسان کو پیدا کیا ہے۔ ہمارا سب کا مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک ہم نے زندگی قبول ہی نہیں کی، ابھی تک ہم مانے ہی نہیں ہیں کہ ابھی تک ہم ہمیشہ درد سے، تکلیف سے بچنے کی اور بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، کسی طرح زندگی اسکیپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اچھا تکلیف اتنی زیادہ ہے کہ بس میں کہیں کسی طرح کوئی راہ فرار نکل آئے، کہیں کوئی ڈیتھ آ جائے، کہیں میں یہاں ہوں ہی کیوں۔ ہم نے ابھی تک قبول ہی نہیں کیا کہ جس نے بنایا بڑی محبت سے بنایا۔ مولانا طارق جمیل صاحب کتنے خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ کی وہ حدیث قدسی سناتے ہیں کہ اے آدم کی اولاد، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تجھے میری محبت کی قسم تو بھی تو مجھ سے محبت کر۔ اور جب حضرت داؤد سے شاید وہ کہہ رہے تھے اللہ تعالیٰ کہ اے داؤد، میں اپنے گناہ گار بندے سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ اس سے پتہ چلے تو اس کا کلیجہ پھٹ جائے، تو سوچو میں اپنے نیک بندے سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ تو ہم نے اب زندگی سے بھاگنا بند کر دینا ہے۔ تکلیف اور درد زندگی کی بہت بڑی حقیقت ہے، اور یہ زندگی کے ساتھ ساتھ ہی رہے گی ہمیشہ۔ زندگی میں غم کانسٹنٹ ہے، بیچ بیچ میں خوشی آتی رہتی ہے، تو اس سے بھاگنے کی کوشش نہیں کرنی، اب ڈٹ کے زندگی کا سامنا کرنا ہے کہ اب ادھر آ گئے ہیں تو اب میں تیار ہوں۔ اللہ تعالیٰ زندگی پورے کا پورا امتحان ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو نہ بناتے نیند، پھر ہر کوئی صبح 4 بجے اٹھ جاتا فجر کی نماز کے لیے۔ امتحان یہی ہے کہ نہیں، ریزسٹنس ہے، آپ کی خواہشات بھی ہیں، ارد گرد دنیا آپ کو کھینچ بھی رہی ہے، اس کے باوجود محبت اور وفا کون نبھائے گا؟ سارا امتحان بس وہی ہے، کون اپنے آپ کو اس بات کا اہل ثابت کرے گا کہ یا اللہ آپ سے ملاقات کے لیے پوری دنیا چھوڑ آیا ہوں۔ انسٹاگرام پہ اس نے ایک فوٹو لگی ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ انسان سے کہتے ہیں کہ میں نے پوری دنیا تمہارے لیے بنائی ہے، اور انسان کہتا ہے کہ یا اللہ سب کچھ آپ کے لیے چھوڑ دیا۔ تو وہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ رحمان نے انسان بنایا۔ اور سبحان اللہ، انسان کے 2 مطلب ہیں، ہم پہلے بھی کر چکے ہیں۔ ایک ہے نسیان سے آیا جو بھول جاتا ہے، تو بھولنے کا علاج پہلے بتایا اللہ تعالیٰ نے۔ قرآن کسے کہتے ہیں؟ بار بار پڑھے جانے والی چیز کو، کیونکہ آپ بھول جائیں گے، اس لیے آپ کو بار بار یاد دلانا بڑا ضروری ہے۔ اور انسان کہتے ہیں اسے جسے محبت چاہیے، اور قرآن سراپا محبت ہے، کل کا کل محبت ہے۔ مولانا رومی کا ایک قول ہے کہ اگر تم قرآن کو دل کی آنکھ سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گی، روح سے دیکھو گے تو خدا نظر آئے گا۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ہر جگہ شروع سے لے کے آخر تک محبت کے سوا آپ کو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا۔ وہ 2 بیسک چیزیں جو انسان کے اندر ہیں، ایک بھول جانا، بار بار قرآن یاد رہے۔ کبھی کبھی انسان یہی بھول جائے گا کہ مجھ سے محبت کی جا رہی ہے، انسان کو لگتا ہے کہ کیونکہ ارد گرد کے لوگ مجھے یہ احساس دلا رہے ہیں کہ میں محبت کے قابل نہیں ہوں، تو شاید اللہ تعالیٰ بھی مجھ سے ناراض ہے، شاید اللہ تعالیٰ کو بھی مجھ سے محبت نہیں ہے، شاید میں واقعی دنیا میں اکیلا ہوں، بے یار و مددگار ہوں۔ قرآن آپ کو بار بار یاد دلائے گا آپ اکیلے نہیں ہیں، تو رحمان نے پیدا کیے۔ کتنی بار اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تمہارے ساتھ ہوں، ڈرو نہیں، غم نہ کرو، خوف نہ کرو۔
ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور اللہ تخافوا، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے اسمع و ارا، میں تمہارے ساتھ ہوں، دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ ساتھ ہیں، بار بار جب دوبارہ یاد دہانی آ جاتی ہے نا تو بات اس ٹائم تسلی کی جو ضرورت ہوتی ہے وہ قرآن اس ٹائم دے دیتا ہے، انفارمیشن نہیں آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں میں سن رہا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب دنیا کی کوئی چیزیں ہمیں نہیں مل رہی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وما عند اللہ خیر، آپ کا جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ اس سب سے بہتر ہے، باقی رہنے والا ہے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والآخرۃ خیر، آپ کا ابھی تمہیں جو بھی مل رہا ہے، ابھی نیند مل جائے گی، ابھی کھانا مل جائے گا، ابھی آرام مل جائے گا، ابھی کسی کو برا بھلا کر کے اپنی ایگو کو تسلی دے لو گے، والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت میں تو میں نے اس سے بہت بہتر چیزیں رکھی ہوئی تھی، وہ جو ہمیشہ باقی رہنی تھی۔ کبھی کبھی انسان ہم سے چھوٹ جاتے ہیں، کیا کچھ نہیں چھوٹ جاتا، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واللہ خیر وابقیٰ، اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے اور بہتر ہے، کیوں لوگوں کے پیچھے بھاگنا ہے، وہ جنہوں نے فنا ہو جانا ہے۔ اسی سورہ کے کچھ آیات بعد اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ میرے چہرے کے علاوہ تو کوئی چیز باقی ہی نہیں رہنی، تو پھر اس کا مطلب ہے کسی اور کے پیچھے بھاگا بھی نہیں جا سکتا، کسی اور کے لیے اپنی زندگی برباد بھی نہیں کی جا سکتی۔ تو الرحمن نے انسان بنایا ہے، اور جن دو چیزوں کی سب سے زیادہ ضرورت ہے یاد دہانی اور محبت، وہ دونوں کی دونوں پہلے بیان کر دی، علم القرآن، قرآن میں یاد دہانی بھی ہے اور محبت ہی محبت ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں علمہ البیان، ہم نے، رحمان نے انسان کو بیان سکھایا، بولنا سکھایا۔ ایک دنیا میں جتنی بھی زبانیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہیں، چاہے وہ ہندی ہے، سنسکرت ہے، فرینچ ہے، جرمن ہے، پشتو ہے۔ ہم مسلمان یا ہم انسان اکثر کبھی کبھی زیادہ تر شاید پشتو کو لوک ڈاؤن کرتے ہیں کہ شاید پشتو اچھی زبان نہیں ہے، کبھی کبھی تو ہم انگلش کو ہی کہہ دیتے ہیں کافروں کی زبان ہے، کبھی ہم کہتے ہیں کہ جی پنجابی نہیں بولنی چاہیے، کبھی ہم کہتے ہیں ہندی میں بڑے، میں پچھلے دنوں سن رہی تھی اور میں بھی، ہم بھی اب اسی طرح گرو اپ ہوئے نا کہ نہیں ہندی تو نہیں بول سکتے آپ۔ وہ الگ بات ہے کہ آپ کہیں کہ اگر آپ اردو بول رہے ہیں تو خالص اردو بولیں، انگلش بول رہے ہیں تو اچھے سے سیکھ کے بولیں، اور ہندی کیونکہ ہماری زبان نہیں ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اچھا کیونکہ آپ اردو میں ہندی مکس نہ کریں، الگ بات ہے، لیکن آپ یہ سوچیں کہ نہیں یہ ہندوؤں کی زبان ہے تو اب اسے بولنا غلط ہے۔ دنیا کی ہر زبان اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے، تو اب ہم کسی زبان پہ وہ نہیں کر سکتے کہ اچھا یہ صرف عربی بہترین زبان ہے، بہترین ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں باقی ساری زبانیں کہیں اور ہیں۔ اور اس کا مطلب علامہ البیان میرے لیے پچھلے دنوں بہت ضروری تھا یہ سمجھنا کہ آپ جب مختلف طرح کے علماء حضرات کو اور دعوت دینے والوں کو سن رہے ہوتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اچھا یہ قرآن کی بات کیوں نہیں کر رہے، یا یہ اس طرح بات کیوں نہیں کر رہے، یہ صرف تدبر کی بات کیوں کر رہے ہیں، یہ صرف تفسیر کی بات کیوں کر رہے ہیں، یہ صرف قصے کہانیاں کیوں سنا رہے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں علامہ البیان، میں نے بولنا سکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، ہر انسان کا لہجہ مختلف ہے، ہر انسان کو جو بات انٹریگ کر رہی ہے وہ مختلف ہے، کسی کو فقہ اچھا لگ رہا ہے، کسی کو لا پڑھنا سمجھ آتا ہے، وہ پھر قانون سکھائے گا آپ کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا جو لب و لہجہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا، اور وہ مختلف ہونا ہی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان اتنے طرح کے مختلف بنا دیے ہیں تو پھر ان کے لب و لہجے سیم کیسے ہو سکتے ہیں؟ علامہ البیان، اور اس کا ایک اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تمہیں یاد دہانی کے لیے اور محبت کا احساس دلانے کے لیے قرآن بھیجا ہے، اور تمہیں بولنا سکھا دیا ہے کہ جن جن لوگوں تک قرآن نہیں پہنچا اب ان تک یہ یاد دہانی پہنچا دو، انہیں روز یاد کراؤ اللہ ان سے محبت کرتا ہے، انہیں روز یاد دلاؤ وہ اکیلے نہیں ہیں، انہیں اپنے باتوں سے یاد دلاؤ کہ وہ اکیلے نہیں ہیں، اس مشکل میں، اس امتحان میں، اس تکلیف میں، اس درد میں ان کے رب نے، رحمان نے انہیں اکیلا بالکل نہیں چھوڑا۔ تو علامہ البیان، رحمان نے بیان سکھایا ہے تاکہ اب اس کی بات دو لوگوں تک بھی پہنچائی جائے، اور رحم سے پہنچائی جائے، محبت سے اور خیال سے پہنچائی جائے، لوگوں کو یہ احساس دلائے بغیر کہ وہ زندگی میں کیا 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 کچھ غلط کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحیمی سمجھ آ جائے، ہم زندگی میں ایک لمحے کے لیے بھی اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھیں۔ اللہ کرے کہ ہم دوسروں کو قرآن محبت اور پیار سے سکھائیں۔ اللہ کرے کہ ہم زندگی سے بھاگنا بند کر دیں، ہم زندگی کو ڈٹ کے سامنا کریں کہ بس اب ہیں یہاں پہ، اپنی مرضی سے ہی ہیں، اگر کسی کو وہ بھی نہیں سمجھ آ رہا تو بس ہیں تو صحیح، اب اس کو بدل تو نہیں سکتے، تو پھر مشکل پر تکلیف پریشانی کا ڈٹ کے سامنا کر لیں کہ یا اللہ اب میں تیار ہوں، اب مجھے نیند بھی قربان کرنی پڑے، بھوک بھی قربان کرنی پڑے، اپنی سب سے محبوب چیز بھی قربان کرنی پڑے، یا اللہ میں تیار ہوں۔ اور جب یہ سب کچھ مجھے سمجھ آ گیا ہے اب میں دوسروں تک یہ پہنچانے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے بولنا سکھا دیا ہے ہمیں، اور وہ بھی سکھایا رحمان نے، تو ہمارے بات کرنے میں رحم ہونا چاہیے، محبت ہونی چاہیے۔ ابھی عید آ رہی ہے انشاءاللہ، اب نیکسٹ ویڈیو عید کے بعد آئے گی، نیکسٹ جو آیت ہم پڑھیں گے عید کے بعد آئے گی، اور سورہ ابراہیم کی ٹرانسلیشن میں عمرہ احمد کہتی ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے جانور کی قربانی نہیں مانگی تھی،
وہ اصل میں اپنا بیٹا قربان کرنے جا رہے تھے، کیونکہ انہوں نے خواب میں دیکھا تھا وہ اپنی سب سے محبوب چیز، وہ چیز انہیں جس سے انہیں سب سے زیادہ پیار ہے وہ قربان کر رہے ہیں۔ وہ تو بیٹا تو جانور تو بعد میں آ گیا تھا نا، تو جانور کی قربانی بالکل ٹھیک ہے، ہم سب کریں گے جو جو کر سکتے ہیں، لیکن ہم میں سے ہر ایک انسان کو عید سے پہلے یہ سوچنا ہے کہ یا اللہ میں اس عید پہ وہ کون سی چیز ہے جو مجھے بڑی پیاری ہے، چاہے وہ کوئی انسان ہے، چاہے وہ کوئی بری عادت ہے، چاہے وہ کچھ ایسے کپڑے ہیں جو مجھے بہت پسند ہیں، چاہے کوئی بھی چیز ہے، میں آپ کے لیے یہ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب قربانی وہ ہے کہ جب آپ دیں تو دل دکھے، کہ دل میں درد ہے اس کے باوجود آپ نے دے دی۔ ابراہیم علیہ السلام کی خوشی سے تو نہیں جا رہے تھے قربان کرنے، تکلیف میں تھے، درد میں تھے، پریشانی میں تھے، اس کے باوجود اپنی اولاد قربان کرنے کے لیے تیار تھے، وہ اولاد جو انہیں 70-80 سال کی عمر میں ملی ہے، دعاؤں سے ملی ہے۔ وہ بوڑھا باپ چاہ رہے اپنی اولاد قربان کرنے کے، اللہ نے قربانی مانگ لی ہے تو اب سب کچھ حاضر ہے۔ تو ہم سوچیں گے کہ یا اللہ میری زندگی میں ایسی کیا چیز ہے جو میں نے بڑے عرصے سے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے، اور ابھی میں اس کو جانے دینے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت پہ اپنے عمل کرنا ہے، اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت پہ، ملت ابیکم ابراہیم۔ تو باپ کا طریقہ تو یہ ہے نا، وراثت میں انسان کو طریقہ ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم سب ایک تو یہ بات سمجھ سکیں کہ اچھا کیا چیز ہے بڑی محبوب جو میں نے قربان کرنی ہے، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خوشی خوشی قربان کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی قربانی قبول کرے۔ السلام علیکم، عید مبارک۔